ذرا تصور کریں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ بے حد محبت کرتا ہے، ایک شہر میں صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی وہ بد دعا نہیں کرتے، بلکہ ایسی دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک انسانیت کو رحم کا سبق مل جاتا ہے۔ مکمل واقعہ: جب مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حضرت زینب بن حارثہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے شہر کو اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ جو پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں خون سے بھر گئے، جوتے خون سے بھر گئے، اور زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر ایک باغ میں پہنچے۔ تھکن، تکلیف اور زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درد بھری دعا کی: اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت صرف تیرے سامنے کرتا ہوں۔ یہ دعا صبر، توکل اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ فرشتے نے عرض کی: اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر ملا دوں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ اس باغ میں ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ اس نے انگور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے۔ عداس حیران ہوا کیونکہ وہاں کے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا: نینوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ عداس حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور ایمان لے آیا۔ یوں طائف والوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، لیکن اس سفر میں ایک شخص کو ہدایت نصیب ہوئی۔ بعد میں یہی طائف اسلام کا مضبوط مرکز بنا اور وہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق: اللہ کی رضا کے لیے مشکلات برداشت کرنی چاہیے، دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سہنے کے باوجود اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کرنا، صبر کرنا اور لوگوں کے لیے خیر چاہنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔